آپ کی وہ بوری کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لیمپ پکڑا اور زاویہ شاہ کو مارنا چاہا پر وہ پھرتی سے اسے روک گیا۔ تمہاری جرت کو ماننا پڑے گا، ولی میں آئی ہو، اور اگر تم ولی میں نہ آئی ہوتی تو تمہاری بہادری سے مجھے عشق ہو جاتا۔ زہر خندہ لہجے میں کہتے اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مڑوڑتے اسے دیوار سے لگایا۔ وہ امریکہ سے پڑھ کر آئی تھی، جب ایک ہفتے بعد ہی اس کے چچا نے اسے بری کر دیا تھا۔ اس نے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی پر ناکام ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو حویلی کے مرد بہت ظالم ہوتے ہیں، اس کا اندازہ تمہیں آج ہوگا کیونکہ میرے نکاح ہوتے تم نے بھاگنے کی کوشش۔ ہاتھ میں پکڑی وہ کن چھری ہر بار جب آلو کی سخت سطح سے ٹکراتی تو اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی۔ وہ ہاتھ، وہ شفاف نازک انگلیاں جو کبھی صرف پیانو کی دھنیں چھیڑنے یا کتابوں کی ورق الٹنے کے لیے استعمال ہوتی تھی، آج ان کا حال کسی جنگ زدہ علاقے جیسا تھا۔ پوروں پر سبزی کی سیاہی جمی تھی اور ہتھیلی پر جگہ جگہ جلنے کے نشانات اب بھورے پڑ چکے تھے۔ کل ہی تو روٹی توے پر ڈالتے ہوئے انگلی جلی تھی، مگر مرہم کسی نے رکھنا تھا۔ یہاں تو نمک چھڑکنے والوں کا ہجوم تھا۔ روحی نے لرزتے ہاتھوں سے آلو کا چھلکا اتارنے کی کوشش کی۔ اس کا انداز اناڑی پن کی انتہا تھا، کبھی چھلکا بہت موٹا ہوتا تو کبھی چھری پھسل کر اس کی اپنی ہی انگلی کو چھو جاتی۔ خونی ایک باریک بھوت ابھری اور آلو کے زرد رنگ پر سرخ لکیر کھینچ گئی، مگر اسے درد محسوس نہیں ہوا۔ جسم کے زخم ان زخموں کے آگے ہیج تھے جو اس کی روح کو چھلنی کر چکے تھے۔ اس نے ویران نظروں سے باورچی خانے کے چاروں طرف دیکھا، اونچی چھتوں والی یہ قدیم حویلی جہاں کی دیواریں بھی شاید اس کے بے بسی پر ہنستی تھی۔ دھوئیں اور مسالوں کی بو نے اس کا دم گھونٹ رکھا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی، یہ سوال اب بھی اس کے ذہن میں کسی ہتھوڑی کی طرح رچتا تھا۔ ارے او مہارانی، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اچانک گونجنے والی وہ کرخت آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ روحی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چھری اس کے ہاتھ سے چھوڑ کر اسٹیل کی پلیٹ پر ایک ناگوار شور کے ساتھ گری۔ اس نے سہم کر پیچھے مڑ کر دیکھا، دروازے کے بیچوں بیچ کنزا عالم شاہ کھڑی تھی۔ اس حویلی کی بڑی بیگم، ان کا قد کار، ان کی شخصیت کا روب اور آنکھوں میں موجود نفرت کا وہ سمندر جس میں وہ روحی کو ڈبو دینا چاہتی تھی۔ ان کی نظریں روحی کے ہاتھوں پر پڑی نہیں تھی بلکہ اس کے وجود پر ٹکی تھی، جیسے اس وہاں دیکھنا ہی ان کی آنکھوں کو تکلیف دے رہا ہو۔ تجھ سے پوچھا ہے میں نے، یہ آلو چھیل رہی ہے یا اس کی کھال دھیڑ رہی ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے تیری بھائی نے میرے بیٹے کی جان نکالی تھی۔ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو سیدھا کانوں کے راستے روح میں اترا۔ روحی ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی، اپنی دفعہ لب کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک زوردار تماچا اس کے گال پر پڑا۔ چٹاخ! تھپڑ کی گونج باورچی خانے میں دیر تک سنائی دیتی رہی۔ روحی کا سر جھٹکے سے ایک جانب اڑ گیا، گال پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ کام کی نہ کاج کی، دشمنان آج کی۔ کنزا بیگم کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور روحی کی لمبی الجھی ہوئی چوٹی کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا۔ آہ بیگم صاحبہ، درد! روحی کے لبوں سے بس اتنی ہی سسکاری نکلی۔ درد؟ کنزا بیگم نے بالوں کو مزید زور سے کھینچا۔ روحی کا سر پیچھے کی طرف جھک گیا۔ تجھے ابھی درد کا مطلب ہی کہاں پتہ ہے لڑکی؟ درد وہ ہوتا ہے جو ایک ماں محسوس کرتی ہے جب اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے کفن میں لپٹا پڑا ہو۔ تیرے گھر والوں نے تو جان چھڑا لی تجھے یہاں پھینک کر۔ سمجھا کہ خون کا بدلہ خون کے بجائے ایک لڑکی دے کر حساب برابر ہو جائے گا، لیکن میں حساب برابر نہیں کروں گی، میں حساب لوں گی، سود سمیت۔ روحی درد سے کرہا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کنزا بیگم کے ہاتھ کی طرف اٹھے تاکہ اپنی چوٹی چھڑوا سکے، لیکن کنزا بیگم نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ سنبھل نہ سکی، پیر پھسلا اور وہ اوندھے منہ سخت فرش پر جا گری۔ کوہنی کسی برتن سے ٹکرائی اور ایک ٹیس اٹھی۔ ادھ چھولا آلو لڑک کر دور جا گرا۔ چھری میز سے نیچے گر کر فرش پر کھنکی۔ کنزا بیگم نے حقارت سے اسے زمین پر پڑے دیکھا۔ ان کے لہجے میں اب صرف زہر تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ تجھے یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے دوں گی۔ ملکوں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے تجھے قربانی کا بکرا بنایا ہے نا؟ تو اب سن لے، جب تک اس حویلی میں تیرا سانس چل رہا ہے تجھے پل پل مرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، ورنہ وہ خون یا کروں گی کہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر چیخیں مارے گی۔
انہوں نے اپنی مخملی چپل کی ٹھوکر اس کے پہلو میں ماری اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد بھی فضا میں ان کے مہکے عطر کی خوشبو اور ان کے لہجے کی کڑواہٹ باقی تھی۔ پاس کھڑی ملازمہ جو اب تک بہت بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی، ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی۔ بی جی اٹھے۔ اس نے روحی کو سہارا دیا۔ روحی نے بمشکل خود کو اٹھایا اور وہیں فرش پر بکھری سبزیوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو جسمانی درد کے نہیں تھے، یہ تذلیل کے آنسو تھے۔ وہ روحی ملک جو کبھی کیلیفورنیا کی ہواؤں میں تتلیوں کی طرح اڑتی تھی، آج پیروں کی دھول بن چکی تھی۔ اس نے اپنی زخمی انگلیوں کو دیکھا اور ذہن سے ایک مہینہ پیچھے کھینچتا چلا گیا، ایک ایسی شام کی طرف جو بظاہر بہت حسین تھی مگر وہی اس کی بربادی کا نقطہ آغاز تھی۔ کیلیفورنیا، 1 ماہ قبل۔ وہ شام بہت خوشگوار تھی۔ سورج سمندر کی لہروں میں ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی اور جامنی رنگوں کا شاہکار بنا ہوا تھا۔ روحی اپنی دوستوں سارا اور جیسیکا کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی کافی کے مگ تھامے ہنس رہی تھی۔ روحی، تم اس بار سیمسٹر بریک میں کہاں جا رہی ہو؟ پیرس یا اٹلی؟ جیسیکا نے جوش سے پوچھا۔ روحی نے اپنے ریشمی بالوں کو جھٹکا اور مسکرائی۔ پتہ نہیں، ڈیڈ کہہ رہے کہ شاید ہم اس بار چین جائیں۔ اوہ واو، چین! ہاں وہی۔ روحی ہنسی۔ مجھے وہاں کے کھانے پسند ہیں۔ اس کی ہنسی ابھی فضا میں ہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ اسکرین پر چچا ارباز کا نام جگمگا رہا تھا۔ روحی نے حیرت سے ابرو اچکائے۔ اس وقت پاکستان میں تو رات کا پچھلا پہر ہوگا۔ ہیلو چچا جان، سب خیریت؟ اس نے چہک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ پھر ارباز ملک کی بھاری اور لرزتی ہوئی آواز آئی۔ روحی بیٹی۔ جی چچا، آپ رو رہے ہیں؟ روحی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ وہی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ دوستوں کی ہنسی اسے اچانک بہت دور محسوس ہونے لگی۔ بیٹی، ہم لوٹ گئے، شمس بھائی اور بھابھی۔ ان کی آواز ہچکیوں میں دب گئی۔ کیا ہوا ڈیڈ کو؟ ماں ٹھیک ہے؟ روحی کا سانس رکنے لگا۔ چچا بولے خدا کے لیے۔ وہ اب نہیں رہے بیٹی، کار ایکسیڈنٹ، سب ختم ہو گیا۔ اس لمحے روحی کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہے۔ کیفے کا شور، سمندر کی لہریں، دوستوں کی آوازیں، سب کچھ ایک گھبراہٹ میں تبدیل ہو گیا۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ اس کے بعد کا وقت کیسے گزرا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ دوستوں کا سنبھالنا، ایمرجنسی ٹکٹ، فلائٹ کا وہ طویل اور اذیت ناک سفر جس میں وہ ایک پل بھی سو نہ سکی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس اپنے ماں باپ کے چہرے گھوم رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ وہ گھر پہنچ کر انہیں آخری بار دیکھ لے گی، ان کے سینے سے لگ کر رو لے گی، لیکن جب وہ پاکستان ایئرپورٹ پر اتری اور وہاں سے سیدھا اپنے آبائی گاؤں پہنچی تو وہاں کی مٹی نے اس کا استقبال خاموشی سے کیا۔ حویلی میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہجوم کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کہاں ہے ڈیڈ؟ موم کہاں ہے؟ وہ چیخ رہی تھی۔ چچا ارباز ان کے چہرے پر مصنوعی غم اور اندر گہری سازش تھی۔ آگے بڑھے اور اسی کندھوں سے تھام لیا۔ حوصلہ بیٹی، حوصلہ۔ مجھے ان کے پاس لے جائیں، مجھے ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ وہ ان کے گلے لگ کر بلک پڑی۔ ارباز ملک نے نظریں چرائی۔ ہم مجبور تھے بیٹی، لاشوں کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ فوراً تدفین کرنی پڑے گی۔ ہم نے انہیں سبت خانے کر دیا۔ کیا؟ روحی نے انہیں دھکا دیا۔ آپ نے میرا انتظار نہیں کیا؟ میں دنیا کے دوسرے کونے سے باغ کی طرف بھاگی چلی آ رہی ہوں اور آپ نے انہیں مٹی میں دبا دیا، مجھے آخری دیدار بھی نہیں کرنے دیا۔ وہ زمین پر گر کر دھاڑے مار کر رونے لگی، لیکن وہاں موجود کسی شخص کی آنکھ میں اس یتیم بچے کے لیے ہمدردی نہیں تھی۔ سب بس تماشائی تھے۔ چچا ارباز کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عیاری تھی جو اس وقت روحی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اگلے 3 دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بس دیوار پر لگی ماں باپ کی تصویر کو تکتی رہی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ باہر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ چوتھے دن اچانک حویلی کے باہر فائرنگ کی آوازیں آئیں، مردوں کی چیخ و پکار مچی۔ روحی گھبرا کر کھڑکی کی طرف لپکی۔ شہر میں افراتفری تھی۔ اس کا کزن کامران ارباز ملک کا بگڑا ہوا بیٹا ہاتھ میں پستول لیے حواس باختہ کھڑا تھا۔ میں نے مار دیا، میں نے شاہوں کے بیٹے کو مار دیا، وہ چیخ رہا تھا۔ روحی کا دل دہل گیا۔ شاہ خاندان اور ملک خاندان کی دشمنی پرانی تھی مگر اتنے عرصے سے خاموش تھی۔ آج کامران نے اس آگ کو پھر سے بھڑکا دیا تھا۔ شام ہوتے ہوتے حویلی کی
پولیس اور گاؤں کے معززین نے گھیر لیا تھا۔ ارباز ملک پریشانی کے عالم میں ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے۔ شہباز شاہ، جس کا جوان بیٹا قتل ہوا تھا، خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ وہ بدلے میں کامران کی لاش مانگ رہا تھا اور پھر رات گئے چرگا بٹھا۔ روحی اپنے کمرے میں سہم کر بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا۔ ارباز ملک اندر آئے۔ ان کے ساتھ کامران کی ماں بھی تھی جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ روحی بیٹا۔ ارباز ملک اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ چچا جان، یہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ پولیس کامران کو لے جائے گی؟ روحی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ارباز نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کامران کو پولیس نہیں، موت لے جائے گی اگر تم نے مدد نہ کی تو۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ حیران ہوئی۔ شاہوں نے خون بہا مانگا ہے۔ وہ مان گئے کہ اگر ہمارے گھر کی عزت ان کے گھر جائے تو وہ کامران کی جان بخش دیں گے۔ روحی کو پہلے سمجھ نہیں آئی۔ عزت؟ وہ تمہارا رشتہ مانگ رہے، ولی کے طور پر۔ چچا کے الفاظ کسی بم کی طرح پھٹے۔ روحی نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جسے آپ ذبح کرنے کے لیے بھیج دیں گے؟ میں امریکہ شہر ہوں، میں یہ جہالت نہیں مانتی۔ تو کیا تم چاہتی ہو میرا بیٹا، اکلوتا بیٹا، مارا جائے؟ کامران کی ماں نے اس کے قدم پکڑ لیے۔ تیرے ماں باپ تو مر گئے، اب تو ہم پر بوجھ ہے۔ اگر ہمارے بیٹے کی زندگی بچا سکتی ہے تو کیوں نخرے کر رہی ہے؟ روحی کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی چچی تھی جو اسے فون پر دعائیں دیتی تھی۔ چچا، خدا کے لیے ظلم مت کرے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ وہ رو رہی تھی۔ ارباز ملک کا لہجہ بدل گیا، عاجزی کی جگہ سختی نے لے لی۔ دیکھ روحی، شمس بھائی نہیں رہے، اب میں تیرا ولی ہوں۔ فیصلہ ہو چکا ہے، آج اور ابھی تیرا نکاح زاویہ شاہ سے ہوگا۔ شہباز شاہ کا چھوٹا بیٹا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، روحی چیخی، لیکن اس کی چیخیں حویلی کی موٹی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ آدھے گھنٹے کے اندر مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ روحی کو زبردستی ایک سرخ جوڑے میں لپٹا گیا جو شاید کسی پرانی دلہن کا تھا۔ اس نے مزاحمت کی، چیخا چلائے، لیکن چچی اور دو ملازمائیں اس پر قابض تھیں۔ ڈرائنگ روم میں نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ کیا آپ کو زاویہ شاہ ولد شہباز شاہ سے نکاح قبول ہے؟ روحی نے منہ بند رکھا، وہ رو رہی تھی۔ خاموشی نیم رضا ہوتی ہے، ارباز ملک نے مولوی صاحب سے کہا۔ بچی صدمے میں آپ نکاح پڑھا ہے اور یوں بنا اس کی مرضی کے دستخط کروا کر اسے ملک خاندان سے کاٹ کر شاہ خاندان کے نام کر دیا گیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو اسے دھکے دے کر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ نہ کوئی جہیز، نہ کوئی سامان، بس تن پر وہی پرانے کپڑے جن پر سرخ دوپٹہ اڑا دیا گیا تھا۔ اس نے جاتے جاتے چچا ارباز کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں جیت کی چمک تھی۔ انہوں نے اپنے قاتل بیٹے کو بچانے کے لیے اپنے مرحوم بھائی کی امانت کو بلی چڑھا دیا تھا۔ گاڑی شاہ حویلی کے پھٹاک میں داخل ہوئی۔ اندھیرا گہرا تھا۔ جب اسے گاڑی سے اتارا گیا تو سامنے ایک سایہ کھڑا تھا، لمبا قد، چوڑا سینہ اور آنکھوں میں ایسی وحشت جو اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ زاویہ شاہ۔ اس نے روحی کو سر سے پاؤں تک دیکھا، نفرت اور حقارت اس کی نظروں سے ٹپک رہی تھی۔ ویلکم ٹو ہیل مسز زاویہ شاہ۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ تمہارے بھائی نے میرا بھائی چھینا ہے اور میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گا، وہ کہہ کر چلا گیا۔ ملازمہ اسے زاویہ کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ جس رات روحی شاہوں کی حویلی میں داخل ہوئی تھی، وہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین اور تاریک ترین رات تھی۔ ماں باپ کی کفن کی سفیدی ابھی آنکھوں میں بسی تھی کہ اسے سرخ جوڑے میں لپیٹ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ کمرے کا ماحول کسی خوابگاہ کا نہیں بلکہ کسی قید خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور زاویہ شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ نہیں بلکہ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس نے روحی کو بیڈ پر بیٹھے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آگے بڑھا اور روحی کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ یہ بیڈ اس حویلی کی بیگمات کے لیے ہے، قاتلوں کی بہنیں کے لیے نہیں۔ اس نے روحی کو زور سے دھکا دیا، وہ قالین پر گر گئی۔ سن لو، اس حویلی میں تمہاری حیثیت میری جوتی کی نوک کے برابر ہے۔ بیوی ہونے کا خواب دیکھنے کی بھی غلطی مت کرنا۔ نہ میں تمہیں وہ درجہ دوں گا اور نہ ہی کوئی چوچلا اٹھاؤں گا۔ تمہاری جگہ یہ زمین ہے، یہیں سو اور اپنی اوقات یاد رکھو۔ زاویہ لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا اور روحی اس اجنبی کمرے میں زمین پر گھٹنوں میں سر دیے اپنے ماں باپ کو یاد کر کے سسکتی رہی۔
یہ اس کے جہنم کا پہلا دن تھا۔ اگلی صبح کا سورج روحی کے لیے امید کی کرن نہیں بلکہ آزمائشوں کا نیا سلسلہ لے کر طلوع ہوا۔ کنزا بیگم جنہیں حویلی کے ملازم چھوٹے مورے کہتے تھے، ناشتے کی میز پر نہیں بلکہ کچن کے دروازے پر اس کی منتظر تھی۔ یہاں آؤ! کنزا بیگم کی آواز میں وہی کرختگی تھی۔ روحی سہمی قدموں سے آگے بڑھی، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی۔ آج سے اس گھر کا سارا کام تمہارے ذمے ہے۔ ملازمہ صرف میری اور زاویار کی خدمت کریں گی، باقی صفائی، برتن، کھانا سب تم کرو گی۔ مگر مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، روحی نے دبی آواز میں کہا۔ تو سیکھ لو ورنہ بھوکی مرو گی۔ کنزا بیگم نے سبزیوں کی ٹوکری اس کے آگے الٹ دی۔ دوپہر تک روحی کی حالت غیر ہو چکی تھی، اسے چھری پکڑنی نہیں آتی تھی۔ سبزی کاٹتے ہوئے اس کا دھیان بٹا اور تیز دھار چھری اس کی انگلی پر لگ گئی۔ آہ! اس کے منہ سے چیخ نکلی، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ کنزا بیگم جو پاس ہی کھڑی نگرانی کر رہی تھی، اس کے چیخ پر رحم کھانے کے بجائے ظالمانہ انداز میں مسکرائی۔ انہوں نے پاس پڑا نمک کا ڈبہ اٹھایا۔ بہت درد ہو رہا ہے نا؟ یہ درد اس درد سے کم ہے جو تم لوگوں نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے روحی کا ہاتھ پکڑا اور کٹے ہوئے زخم پر چٹکی بھر کر نمک رگڑ دیا۔ نہیں، پلیز نہیں! روحی تڑپ اٹھی۔ جلن کی شدت اتنی تھی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جسے شدت سے بابا یاد آیا، وہ تو اسے کانٹا چپنے پر بھی پورا گھر سر پر اٹھا لیتے تھے، فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگتے تھے۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ مجھے بچا لے۔ وہ کچن کے فرش پر بیٹھ کر بلک بلک کر رونے لگی، لیکن یہاں کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ ملازمائیں بھی کنزا بیگم کے خوف سے دور کھڑی تماشا دیکھتی رہی، کسی نے اسے پانی تک نہ پوچھا۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، بھاگنا ہے کہیں بھی، بس یہاں سے دور۔ اس طرح جب حویلی خاموش ہو گئی، روحی نے اپنی پہلی کوشش کی۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی، راہداری سے ہوتی وہ لاؤنج تک پہنچی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ جیسے ہی اس سے مین گیٹ کی طرف قدم بڑھائے، اندھیرے سے دو سائے نمودار ہوئے۔ کہاں جا رہی ہے بیوی جی؟ گارڈز کے سخت آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ واپس جائیں، حکم ہے کہ آپ باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ روحی بے بس نے دیکھتی رہی اور پھر روتے ہوئے الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔ اگلے دن بھی وہی ذلت، وہی مشقت۔ روحی اب جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا رہی تھی کہ ہاتھ کی تکلیف اور کمزوری کی وجہ سے قیمتی چینی کی پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ چھن! پلیٹ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ آواز سنتے ہی کنزا بیگم وہاں پہنچ گئی۔ ٹوٹی ہوئی پلیٹ دیکھ کر ان کا پارا چڑھ گیا۔ یہ نایاب سیٹ تھا، تیری قیمت سے زیادہ مہنگا۔ فغرائی، تجھے تو میں اب بتاؤں گی کہ نقصان کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے روحی کو بالوں سے گھسیٹا اور کچن میں لے گئی۔ چولہا جل رہا تھا۔ انہوں نے بے رحمی سے روحی کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اسے جلتے ہوئے شعلے کے قریب لے گئی۔ نہیں مورے، معاف کر دے، جل جاؤں گی، وہ چیخی، مگر کنزا بیگم نے اس کی ہتھیلی کو زبردستی آگ کی تپش پر رکھ دیا۔ کھال جلنے کی بو اور روحی کی دل دراز چیخوں نے حویلی کو لرزا دیا۔ جب انہوں نے ہاتھ چھوڑا، روحی کی ہتھیلی سرخ اور جھلس چکی تھی۔ اس رات درد کی شدت سے اسے نیند نہیں آئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یہاں ایک پل نہیں رہے گی، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے اس بار پچھلے حصے کا انتخاب کیا۔ وہاں باورچی خانے کی کھڑکی سے پچھلے صحن میں اتری، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ شاہ حویلی کے پچھلے حصے میں شکاری کتے بندھے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے دیوار کی طرف قدم بڑھایا، کتوں نے اسے سونگھ لیا۔ ان کی خوفناک بھونکنے کی آوازوں سے پوری حویلی جاگ اٹھی۔ گارڈز بھاگتے ہوئے آئے، لائٹیں جل گئی۔ روحی دیوار کے پاس سہمی کھڑی تھی، کتے اس پر چھپٹنے کے لیے تیار تھے۔ اسے پکڑ کر واپس لایا گیا۔ اس بار سزا سخت تھی۔ اسے اسٹور روم میں بند کر دو۔ 2 دن تک نہ کھانا ملے گا نہ پانی۔ اندھیرے میں سڑے گی تو عقل ٹھکانے آئے گی۔ کنزا بیگم نے حکم صادر کیا۔ 2 دن اور 2 راتیں وہ گھپ اندھیرے میں چوہوں اور ہم زدہ اسٹور روم میں بند رہی۔ بھوک سے اس کی انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھ رہی تھی۔ حلق کانٹوں کی طرح خوش تھا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ تیسری رات دروازہ کھلا، روشنی کی ایک لکیر اندر آئی۔ زاویار کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹارچ کی روشنی روحی پر ڈالی جو فرش پر بے سود پڑی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان کے دل میں بھی شاید کہیں ہلکی سی دراڑ پڑی۔ اٹھو! اس نے ٹرے زمین پر رکھی۔ روحی نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ کھانے کی خوشبو نے اس کی مردر حواس میں جان ڈال دی۔ وہ کسی بھوکے جانور کی طرح کھانے پر چپٹی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ سامنے کون کھڑا ہے، وہ بس نوالی نگل رہی تھی۔ زاویہ اسے خاموشی سے دیکھتے رہا۔
اس کی آنکھوں میں نفرت کم و حیرت زیادہ تھی. یہ لڑکی اتنی نازک ہو کر بھی کتنی سخت جان تھی. اس نے روحی کو باہر نکالا اور زاویار کا رویہ اگلے ایک دن کے لیے تھوڑا نرم رہا. شاید اسے ترس آ گیا تھا مگر کنزا بیگم کا دل اب بھی پتھر کا تھا. انہوں نے اگلے ہی دن روحی پر کام کا بوجھ مزید بڑھا دیا اور چھوٹی سی غلطی پر اسے پھر سے تھپڑ رسید کر دیا. آج مار بہت زیادہ پڑی تھی. روحی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. اسے لگا کہ اگر آج وہ نہ بھاگی تو وہ مر جائے گی. حال آنسوؤں کا ایک قطرہ اس کے ہاتھ پر گرا تو روحی چونک کر حال میں واپس آئی. منظر دھندلا گیا تھا. وہ اب بھی باورچی خانے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی. صرف ایک مہینہ ہوا تھا اس بات کو، لیکن اسے لگتا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہے. کوئی شہزادی اب کنیز تھی جسے ہر کوئی ٹھوکر مار کر گزر جاتا تھا. بیوی جی اٹھے، ورنہ چھوٹی بیگم آئیں گی تو وہ بھی ڈانٹیں گی. ملازمہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا. روحی نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ چھری اٹھا لی. اسے جینا تھا، شاید بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اس کی روح کو زخمی کیا جا سکتا ہے، مارا نہیں جا سکتا. اس نے چھلا آلو دوبارہ ہاتھ میں لیا. ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی کے ساتھ ساتھ ایک نئی چمک بھی تھی، برداشت کی. باہر کہیں زاویہ شاہ کی گاڑی کا ہارن بجا. روحی کا دل ایک لمحے کو سکڑا. پھر اس نے گہری سانس لی اور سبزی کاٹنے لگی. یہ زندان تھا اور وہ اس کی قیدی، لیکن قیدی کبھی نہ کبھی تو رہا ہوتے ہیں. بس یہی ایک امید تھی جو اسے سانس لینے پر مجبور کر رہی تھی. اس رات اس نے وہ راستہ چنا جو سب سے مشکل تھا. لان کے ساتھ والی اونچی دیوار. رات کے آخری پہر جب چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا وہ لنگڑاتے ہوئے لان تک پہنچی. دیوار اونچی تھی اور اس کے ہاتھ زخمی. اس نے اینٹوں کے سہارے چڑھنے کی کوشش کی. سانس پھول رہی تھی، ناخنوں سے خون رس رہا تھا مگر آزادی کی تڑپ اسے اوپر کھینچ رہی تھی. وہ دیوار کے آدھے حصے تک پہنچ گئی تھی. بس تھوڑا سا اور نیچے اترو. نیچے سے ٹارچ کی تیز روشنی اس کے چہرے پڑی. ایک گارڈ نے اسے دیکھ لیا تھا. روحی کی امیدیں دم توڑ گئی. اسے نیچے اتارا گیا. اس بار اسے سیدھا کنزا بیگم کے پاس نہیں لے جایا گیا بلکہ شور سن کر کنزا بیگم خود باہر آ گئی. یہ نہیں سدھرے گی، اس کی ہڈیوں میں بغاوت بھری ہے. کنزا نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا. روحی کا ہونٹ پھٹ گیا. اسے زاویار کے کمرے میں لے جاؤ. آج اس کا فیصلہ میرا بیٹا کرے گا. وہ جو سزا دے گا میں وہی اس کے لائق ہوگی. گارڈ نے اسے گھسیٹتے ہوئے زاویار کے کمرے میں دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا. زاویار کمرے میں موجود تھا. وہ بھی سونے کی تیاری کر رہا تھا. روحی کو اس حالت میں دیکھ کر بال بکھرے ہوئے کپڑے، مٹی سے اٹے ہوئے، ہونٹ سے خون بہتا ہوا، اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے. پھر سے بھاگنے کی کوشش کی. وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا. روحی خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات میں پیچھے ہٹی. اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پر رکھے بھاری پیتل کے لیب پر جا پڑا. آپ کی بوری کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی. وہ جھوٹ بول رہی تھی. آواز کانپ رہی تھی. زاویار کے قدم نہیں رکے. جب وہ بالکل قریب پہنچا تو روحی نے اپنی پوری قوت جمع کی اور لیمپ اٹھا کر زاویار کے سر پر دے مارنا چاہا. یہ اس کی آخری کوشش تھی. لیکن زاویار چوکنا تھا. اس نے بجلی کسی تیزی سے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام لیا. لیمپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گرا. زاویار نے اس کی کلائی اتنی زور سے مڑوڑی کہ روحی کی چیخ نکل گئی. اس نے اسے جھٹکا دے کر دیوار کے ساتھ لگایا. اس کا چہرہ روحی کے چہرے کے بالکل قریب تھا. تمہاری جرت کو ماننا پڑے گا، اس نے زہر خندہ لہجے میں کہا. اس کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی. ونی میں آئی ہو اور مجھ پر وار. اگر تم ونی میں نہ آئی ہوتی تو شاید تمہاری اس جنگلی بہادری سے مجھے عشق ہو جاتا. روحی سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی. اس کا سینہ خوف سے اوپر نیچے ہو رہا تھا. چھوڑے مجھے. چھوڑ دوں؟ زاویار کی آنکھوں میں درندگی ترائی. تم جانتی ہو حویلی کے مرد بہت ظالم ہوتے ہیں. اس کا اندازہ تمہیں آج ہوگا کیونکہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے بھاگنے کی کوشش کی. تم نے میری مردانگی اور میری حاکمیت کو چیلنج کیا ہے. زاویار نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا. روحی نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نقاہت اور پچھلے دنوں کی بھوک نے اسے ڈھال کر رکھا تھا. وہ بمشکل اپنا سر اٹھا سکی. نہیں زاویار صاحب، خدا کے لیے نہیں. رو رہی تھی وہ، ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن اس کی سسکیاں اور گڑگڑانا زاویار کے اندر کے شیطان کو مزید ابھار رہا تھا. بدلہ، غصہ اور حاکمیت کا نشہ اس کے سر پر سوار تھا. اس رات کمرے کی دیواروں نے وہ سسکیاں سنی جو باہر نہیں جا سکتی تھی. روحی کی مزاحمت دم توڑ گئی. وہ چیختی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی مگر زاویہ نے ساری حدیں عبور کر دی. اس نے روحی کے وجود کو روڑ ڈالا، اس کے جسم پر مکمل طور پر اپنی ملکیت ثبت کر دی.
بنا اس کی رضا کے، بنا اس کی چاہت کے، وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ اس رات کو روحانی طور پر بھی مر گئی تھی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی تو ماحول میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ زاویہ کی آنکھ کھلی، اس کا سر بھاری تھا، رات کا نشہ اتر چکا تھا۔ اس نے سائٹ پر دیکھا، روحی بیڈ کے ایک کونے سے سمٹی ہوئی پڑی تھی، بے حس و حرکت۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے سوکھے نشان تھے اور کلائیوں پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ زاویہ کے اندر اچانک شرمندگی کا ایک طوفان اٹھا۔ اس نے یہ کیا کر دیا؟ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، مگر یہ تو حیوانیت تھی۔ وہ تو خود کو بہت اصول پسند سمجھتا تھا، پھر یہ کیا تھا؟ وہ جلدی سے اٹھا۔ وہ روحی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس نے واش روم میں جا کر شاور لیا جیسے اپنے گناہ دھونا چاہتا ہو، مگر ضمیر کا بوجھ پانی سے نہیں دھلتا۔ تیار ہو کر وہ باہر نکلا، ملازمہ کو بلایا اور بنا کسی کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں کچھ دن کے لیے فارم ہاؤس جا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ بھاگ رہا تھا اپنی کیے سے، روحی کی خاموش چیخوں سے۔ ادھر روحی جب ہوش میں آئی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا، ہر انگ میں درد تھا۔ اس نے خود کو دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب اس کے پاس بچا ہی کیا تھا؟ عزت، وقار، انا، سب کچھ تو لٹ چکا تھا۔ وہ بمشکل اٹھی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ وہ گھسیٹتی ہوئی واش روم گئی اور گھنٹوں شاور کے نیچے بیٹھی رہی۔ وہ اپنی جلد کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتی رہی، مگر وہ داغ کیسے مٹتے جو روح پر لگے تھے۔ جب وہ نیچے آئی تو کپڑے سے ایک ملازمہ نے دیے، وہی پرانے اترن جس نے خاموشی سے پہن لیے۔ زاویہ کے جانے کے بعد کنزا بیگم کا رویہ مزید سخت ہو گیا۔ انہیں لگا کہ شاید روحی کی وجہ سے زاویہ گھر چھوڑ گیا ہے۔ منحوس سایہ ہے یہ لڑکی، وہ ہر وقت کوستی رہتی ہے۔ روحی نے خود کو ایک زندہ لاش بنا لیا تھا۔ وہ روبوٹ کی طرح کام کرتی، مار کھاتی اور رات کو زمین پر لیٹ کر چھت کو گھورتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا، روحی دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ گئے، رنگت زرد ہو گئی۔ اس سے اکثر چکر آنے لگے، کھانے کی خوشبو سے اسے متلی ہونے لگی۔ ایک دن وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ اچانک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا۔ دنیا گھومی اور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی وہ۔ ملازمائیں گھبرا گئیں، کنزا بیگم کو بلایا گیا۔ انہوں نے روحی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر وہ ہوش میں نہ آئی۔ مجبوراً ڈاکٹر کو بلانا پڑا۔ لیڈی ڈاکٹر اندر کمرے میں سے چیک اپ کرنے گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ کام چوری کا ڈرامہ تو نہیں؟ کنزا بیگم نے ترشی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اینک درست کی۔ بیگم صاحبہ، یہ ڈرامہ نہیں، مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں، یہ امید سے ہے۔ یہ خبر کنزا بیگم کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ کیا کہا؟ ان کی آواز پھٹ گئی۔ جی، 1.5 ماہ ہو گیا ہے، وہ بہت کمزور ہے، انہیں آرام اور خوراک کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کنزا بیگم غصے سے پاگل ہو گئی۔ ان کے بیٹے نے اپنے ہی بھائی کے قاتل کی بیٹی کو اپنی نسل بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے زاویہ کا نمبر ملایا۔ زاویہ فارم ہاؤس پر تھا، خود کو شراب اور تنہائی میں غرق کیے ہوئے۔ ہیلو زاویہ، کنزا بیگم چیخی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ اس لڑکی کو صرف نوکرانی سمجھنا، اور تم نے اسے بیوی بنا لیا۔ کیا کہہ رہی ہے مورے؟ زاویہ کا سر چکرایا۔ وہ بنی اس امید سے ہے، تم باپ بننے والے ہیں اس کے بچے، تم نے ہمارا سر شرم سے چکا دیا۔ دشمن کی بیٹی اب ہمارے وارث کی ماں بنے گی۔ زاویہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ کیا؟ اس کے ذہن میں وہ رات گھوم گئی، وہ زبردستی اور اس کا نتیجہ، شرمندگی، پچھتاوا اور صدمہ۔ وہ پہلے ہی خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، اب یہ خبر اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ بچہ جو نفرت اور جبر کی نشانی تھا۔ میں آ رہا ہوں ابھی۔ اس نے فون بند کیا۔ اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، وہ بھاگ نہیں سکتا تھا، اب اسے واپس جانا تھا، اسے تباہی کا سامنا کرنے جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مچائی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گاڑی میں تھا اور گاڑی کا رخ واپس حویلی کی طرف تھا۔ زاویہ شاہ کی واپسی حویلی میں کسی خوشی کا پیغام نہیں لائی تھی، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ ساتھ لائی تھی۔ وہ واپس تو آ گیا تھا، مگر اس کی نظریں اب روحی سے نہیں ملتی۔ شرمندگی، پچھتاوا یا کچھ اور، یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ دوسری طرف کنزا بیگم کا رویہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ روحی نے اپنی حالت کا فائدہ اٹھا کر ان کے بیٹے کو واپس بلایا ہے۔ روحی کی حالت اب کسی زندہ لاش جیسی ہو چکی تھی۔ حمل کے ابتدائی مہینے، اوپر سے شدید کمزوری اور ذہنی اذیت، اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، رنگت ہلدی کی طرح زرد تھی اور آنکھیں گڑھوں میں دھس چکی تھیں۔ وہ چلتی تو لگتا کہ اب گری کہ تب گری۔
ایک دوپہر جب زاویہ کمرے میں فائل دیکھ رہا تھا، روحی پانی کا گلاس لے کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے، گلاس کے ٹرے میں بج رہا تھا۔ زاویہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی کلائیاں سوکھی ٹہنیوں جیسی لگ رہی تھی۔ رکھ تو نہیں، زاویہ نے نظریں چڑھا کر کہا۔ روحی نے گلاس رکھا اور مڑنے لگی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اسے چکر آ گیا۔ اس نے دیوار کا سہارا لینا چاہا مگر سنبھل نہ سکی۔ زاویہ نے بجلی کسی تیزی سے لپک کر اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ روحی کا وجود اس کے بازو میں کسی پرندے کی طرح ہلکا محسوس ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ زاویہ کے لہجے میں پہلی بار تشویش تھی۔ روحی نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا اور خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس چکر آ گیا تھا۔ زاویہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ نہیں، مورے ناراض ہوں گی، نیچے برتن دھونے۔ روحی اٹھنے لگی۔ میں نے کہا نا لیٹ جاؤ۔ زاویہ کی آواز میں سختی نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ آج سے تم پیچھے کام کرنے نہیں جاؤ گی، میں مورے سے بات کر لوں گا۔ اس رات زاویہ نے زمین پر بستر نہیں لگایا تھا۔ اس نے روحی کو بیڈ پر سونے دیا اور خود سے صوفے پر لیٹ گیا۔ روحی ساری رات جاگتی رہی، اس بدلے ہوئے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ دن یوں نہیں گزر گئے۔ زاویہ کا رویہ نرم ضرور ہوا تھا مگر وہ اب بھی روحی سے کھل کر بات نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک صبح فجر کے وقت زاویہ کی آنکھ کھلی، کمرے میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ خالی ہے۔ اس نے نظر گھمائی تو دیکھا کہ روحی جان نماز سے بیٹھی ہے۔ وہ سلام پھیر چکی تھی اور اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئی تھی۔ زاویہ نے دوبارہ سونے کے لیے آنکھیں بند کی مگر روحی کی سستی ہونے سے چونکا دیا۔ وہ دبے دبے لہجے میں رو رہی تھی، جیسے کوئی اپنا درد صرف اپنی رب کو سنا رہا ہو۔ زاویہ کی حس تجسس اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ وہ دم سادے سننے لگا۔ یا اللہ، تو جانتا ہے نا؟ روح کی آواز میں ہچکیوں میں کھٹی ہوئی تھی۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ میری سزا کس بات کی؟ میرے ماں باپ چھین لیے، میری عزت، میرا وقار سب خاک کر دیا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ یا باری تعالیٰ، اگر میں اپنے چچا ارباز ملک پر پہنچتی تو مجھ ویسے ہی مار دیتے۔ یہ زندہ درگو کیوں کیا؟ اپنے قاتل بیٹے کے بچانے کے لیے انہوں نے مجھے اس سب کے حوالے کر دیا۔ یا اللہ، میں کمزور ہوں، میں ان ظالموں سے نہیں لڑ سکتی، مگر تو سب سے طاقتور ہے۔ تو میرا بدلہ لے لے، مجھے اس جہنم سے نکال دے یا موت دے دے۔ مجھے اس بچے کی فکر ہے مولا، جو ابھی دنیا میں آئے ابھی نہیں اور نفرت کا نشان بن گیا۔ زاویہ کا دل دہل گیا۔ اپنے قاتل بیٹے کو بچانے کے لیے الفاظ زاویہ کے دماغ میں گونجے۔ اس کا مطلب ارباز ملک نے اپنی بھتیجی کی قربانی صرف اس لیے دی تاکہ اس کا بیٹا جس نے زاویہ کے بھائی کو مارا بچ سکے۔ یہ لڑکی تو محض ایک مہرہ تھی، ایک بے گناہ یتیم لڑکی جسے اپنوں نے بیچا اور سسرال نے خریدا۔ زاویہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر پہاڑ رکھ دیا ہو۔ اس نے تو اسے مجرم سمجھ کر سزا دی تھی، اس کے بھائی کے قتل کا بدلہ اس معصوم وجود سے لے لیا تھا۔ یا اللہ، میں تیرے آگے فریاد کرتی ہوں، میری مدد کر۔ روحی سجدے میں گر گئی۔ زاویہ پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ جس خدا سے ڈرتا تھا آج اسی خدا کے سامنے ایک مظلوم اس کے خلاف مقدمہ دائر کر رہی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ مظلوم کی بددعا اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کی بادشاہت کے آگے زاویہ جیسے فرعون کی کیا اوقات۔ خوف اور ندامت کے آنسو زاویہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھا لرزتا رہا۔ روحی دعا مانگ کر اٹھی، جان نماز طے کی اور خاموشی سے نیچے باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی سسکیوں نے ایک پتھر کو پگھلا دیا ہے۔ اس کے جانے کے بعد زاویہ اٹھا، اس کے قدم بھاری تھے۔ اس نے وضو کیا، پانی کے ہر قطرے کے ساتھ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے گناہ دھونا چاہتا ہے۔ اس نے جان نماز بچھائی اور سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ میں نے تیرے ایک بندے پر ظلم کیا جو بے قصور تھا۔ میں انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اپنی پکڑ سے بچا لے۔ میں عہد کرتا ہوں مالک، میں اس کا کفارہ ادا کروں گا، میں اس کے کانٹوں کو پھولوں میں بدل دوں گا، مجھے توفیق دے۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی، وہاں اب وحشت نہیں، ندامت اور رحمت کا بسیرا تھا۔ اس صبح کے بعد حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ ناشتے کی میز پر گنزا بیگم روحی کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے ڈانٹ سکے،
مگر زاویہ اکیلا آیا۔ روحی کہاں ہے؟ کنزا بیگم نے تیوری چڑھائی۔ شہزادی ابھی تک سو رہی ہے کیا؟ وہ آرام کر رہی ہے مورے۔ زاویہ نے سنجیدگی سے کہا، کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور اب وہ گھر کا کام نہیں کرے گی۔ کیا مطلب؟ کنزا بیگم کا چمچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ مطلب یہ کہ میں آج 2 نئی ملازمہ لا رہا ہوں، ایک خاص روحی کے لیے ہوگی۔ اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ آپ کے ظلم سہ سکے۔ ظلم؟ کنزا بیگم چیخی، تم اپنی ماں کو ظالمہ کہہ رہے ہو؟ اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے؟ بھول گئے اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو مارا تھا؟ بھائی کے بدلے ہم نے اس کی زندگی لے لی مورے، حساب برابر ہو گیا، اب مزید نہیں۔ زاویہ نے حتمی لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، ڈاکٹر نے اسے بہترین خوراک اور ذہنی سکون کا کہا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا، اور شاید آپ کو بھی نہیں۔ کنزا بیگم ہکا بکا سے جاتا دیکھتی رہی۔ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں زاویہ نے روحی کو دنیا بدل دی تھی۔ وہ خود اسے بازار لے کر گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، روحی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ تمہارے لیے نہیں، میرے بچے کے لیے، زاویہ نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں جو پیشوانی تھی وہ روحی پڑھ نہ سکی۔ اس نے روحی کو نئے کپڑے دلائے، جوتے، فروٹ اور ادویات۔ روحی حیران تھی کہ وہ شخص جو اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کے لیے جوس کا گلاس لے کھڑا ہوتا تھا۔ ملازمائیں آ گئی، روحی کو کام کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کی صحت سنبھلنے لگی، گالوں پر ہلکی سرخی واپس آنے لگی، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی اب بھی برقرار تھی۔ وہ زاویہ سے بات نہیں کرتی تھی، صرف ضرورت کے تحت جواب دیتی تھی۔ زاویہ اس کی خاموشی کو اپنی سزا سمجھ کر سہتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ جسم کے زخم بھر جاتے ہیں، روح کے زخم بھرنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ کنزا بیگم کا غصہ اور نفرت اب جنون کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ روحی کیسے صحت مند ہو رہی ہے اور زاویہ کیسے اس کا دیوانہ ہو رہا ہے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اگر یہ رہے گی ہی نہیں تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے سوچا۔ رات کا وقت تھا، زاویہ کسی بزنس ڈنر پر گیا ہوا تھا، ملازمائیں اپنی کوارٹرز میں تھی۔ کنزا بیگم باورچی خانے میں گئی۔ انہوں نے اسٹور سے مٹی کا تیل منگوایا تھا۔ انہوں نے تیل فرش پر اور چولہے کے ارد گرد چھڑک دیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ روحی کو دودھ گرم کرنے کے بہانے بیچیں گی، اور جیسے ہی وہ چولہا جلائے گی آگ بھڑک اٹھے گی۔ یہ سب حادثہ لگے گا۔ روحی، انہوں نے لاؤنج سے آواز دی۔ جی مورے؟ روحی جو نیچے آ رہی تھی فوراً سے بولی، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، ذرا کچن سے ادرک والی چائے تو بنا لاؤ، نئی ملازمہ سو گئی ہے۔ کنزا بیگم نے ماتھا دباتے ہوئے اداکاری کی۔ روحی نے انکار نہیں کیا، وہ کچن کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ کچن کے دروازے پر پہنچی، اسے مٹی کے تیل کی تیز بو آئی۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اسی لمحے کچن کی پچھلی کھڑکی کے باہر کھڑا ایک نوکر جو چھپ کر سگریٹ پی رہا تھا، اس نے جلتی ہوئی تیلی لاپرواہی سے اندر پھینک دی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اندر فرش پر تیل بکھرا ہوا ہے۔ بھم! ایک زوردار دھماکے کے ساتھ آگ بھڑک اٹھی۔ روحی دروازے پر تیز لیے پیچھے ہٹ گئی، لیکن کنزا بیگم جو یہ دیکھنے کے لیے کچن کے دوسرے دروازے کی کھڑی تھی یہ روحی اندر گئی یا نہیں، آگ کی لپیٹ میں آنے والے پردوں کے درمیان پھنس گئی۔ آگ نے سیکنڈوں میں پورے کچن کو گھیر لیا۔ بچاؤ! بچاؤ! کنزا بیگم چیخیں، ان کا دوپٹہ آگ پکڑ چکا تھا۔ روحی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ اس کے پاس موقع تھا کہ وہ بھاگ جائے، انہیں جلتا چھوڑ دے۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کی ہتھیلی جلائی تھی، جس نے اسے جانوروں سے بدتر سمجھا تھا، لیکن روحی کا ضمیر، اس کی تربیت اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ مورے! وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ کے شعلے میں کود گئی۔ اس نے پاس پڑا ہوا پانی کا جگ کنیز میں کنزا بیگم کے اوپر ڈیلا اور جلتا وہ دوپٹہ اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر اتارا۔ دھواں اس کے پھیپھڑوں میں بھر رہا تھا۔ باہر نکلے! روحی نے انہیں دھکا دیا۔ تب تک شور سن کر ملازم اور چوکیدار بھاگتے ہوئے آگے۔ پانی کی بالٹیاں ڈالی گئی۔ اسی وقت زاویہ کی گاڑی پورچ میں رکی۔ دھواں دیکھ کر وہ دیوانہ وار اندھا بھاگا۔ روحی! مورے! کچن سے دونوں کو باہر نکالا گیا۔ کنزا بیگم محفوظ تھی، صرف بازو پر معمولی جلن تھی، لیکن روحی دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹنے اور تپش سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے وی آئی پی روم میں روحی کو آکسیجن ماسک لگایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے خطرے سے باہر قرار دیا تھا، مگر اسے نگرانی میں رکھا گیا تھا۔ زاویہ باہر کوریڈور میں کھڑا تھا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما ہوا تھا۔ کنزا بیگم سر جھکائے بینچ پر بیٹھی تھی، ان کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیسی لگی آنکھ مورے؟ زاویہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔
کچن میں مٹی کا تیل کیا کر رہا تھا؟ ہمارے گھر تو گیس آتی ہے۔ کنزا بیگم خاموش رہی۔ میں نے کچن کے پیچھے وہ کین دیکھا ہے اور چوکیدار نے بتایا کہ وہ کین آپ نے منگوایا تھا۔ زاویہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ اسے مارنا چاہتی تھی؟ اسے جس نے اپنی جان پر کھیل کر آپ کو بچایا؟ کنزا بیگم نے نظریں اٹھا کر بیٹی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ میں میں اندھی ہو گئی تھی نفرت میں زاویہ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے اس بچی پر کیا کچھ نہیں کیا، ہاتھ جلایا، بھوکا رکھا، لیکن آج جب موت میرے سامنے کھڑی تھی تو وہی میری مسیحا بنی۔ اس نے ایک لمحہ نہیں سوچا کہ میں اس کی دشمن ہوں۔ اس کا سر بہت بڑا ہے بیٹا، میرا سر بہت چھوٹا۔ زاویہ نے گہری سانس لی۔ شکر ہے آپ کو احساس ہو گیا، لیکن دعا کرے کہ وہ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، ورنہ ہم دونوں جہنم کے حقدار ہیں۔ جب روحی کو ہوش آیا تو کنزا بیگم سب سے پہلے اس کے پاس گئی۔ وہ روحی کے ہاتھ چوم کر روتی رہی اور معافی مانگتی رہی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ روحی نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھا۔ میں نے معاف کیا بیگم صاحبہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ زاویہ دروازے پہ کھڑا ہی منظر دیکھ رہا تھا۔ روحی نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ اپنائیت نہیں تھی جس کا زاویہ منتظر تھا۔ وہ اب بھی اس سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ گھر واپسی پر روحی خاموش رہی۔ زاویہ کی ہر کوشش کے باوجود وہ اس قول سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ نرمی عارضی ہے اور وہ اب مزید کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ زاویہ کمرے میں داخل ہوا تو روحی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ اس نے آہٹ سن کر بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ زاویہ نے قریب جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر روحی نے ایک قدم دور ہو کر خود کو بچا لیا۔ یہ خاموش بے رخی زاویہ کے دل کو کسی تیز نشتر کی طرح چیر گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی بے گناہی یا اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، مگر الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ وہ بے بسی سے اپنا دل محسوس کر رہ گیا اور گھر کی گھٹن سے گھبرا کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد زاویہ اپنے دوستوں کے ساتھ شہر کی ایک مشہور کلب میں موجود تھا۔ وہ ذہنی دباؤ کم کرنے گیا تھا، مگر وہاں اسے کچھ اور ہی مل گیا۔ پاس والی میز پر چند لڑکے نشے میں دھت بیٹھے اونچی آواز میں ہنس رہے تھے۔ ان میں ایک آواز جانی پہچانی تھی۔ زاویہ نے مڑ کر دیکھا، وہ کامران تھا، ارباز ملک کا بیٹا اور روحی کا کزن۔ ارے یار، تم کیا جانو گیم کیسے کھیلی جاتی ہے؟ کامران شراب کو لہراتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ تائے کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے انہیں راستے سے ہٹانا ہی تھی۔ وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا، وہ ہمارا ماسٹر پلان تھا۔ روحی کے باپ نے میرے ڈیڈ کو جائیداد دینے سے انکار کرنے کی جرات کی تھی۔ میں نے خود ان کی گاڑی کی بریک سے تاریں کاٹ دی۔ بریک فیل اور قصہ ختم۔ وہ ہنسا، اسے دوست بھی ہنسے۔ میرے شاہو کے اس بیٹے نے آنکھ میں دم کر دیا تھا، اسے بھی مار ڈالا، اور آخری منوسیت وہ روحی، اس سے بھی جان چھڑوا لی ہم نے سب کیا، مگر اب تک کوئی نہیں پہنچ پایا۔ شاہو کو ہم نے بیوقوف بنا لیا۔ کامران کی ایک قہقہہ بلند تھا، اس میں جیت کی کھنک شامل تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ہوا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ زاویہ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے تھے، اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ وہ کرسی گرا کر اٹھا اور چیتے کی طرح چھپٹ کر کامران کا گریبان تک پہنچا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ زاویہ کی دھاڑ نے پورے کلب کو خاموش کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کامران کچھ سمجھ پاتا، زاویہ کا بھاری مکس کے جبڑے پر لگا۔ کامران اوندھے منہ گرا۔ زاویہ کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ وہ اسے تب تک مارتا رہا جب تک کلب کی سیکیورٹی اور وہاں موجود لوگوں نے اسے روکا نہیں۔ اٹھو، تمہیں آج اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ زاویہ نے اسے کالر سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالا اور سیدھا پولیس اسٹیشن لے گیا۔ پولیس اسٹیشن میں زاویہ کا اثر و رسوخ اور کامران کی ٹوٹی ہوئی حالت رنگ لائی۔ خوف اور نشے کے اترے ہوئے اثر میں اور زاویہ کے دباؤ پر کامران نے پولیس کے سامنے سب اگل دیا۔ اس نے اعتراف کر لیا کہ اس نے بریکس فیل کی تھی اور زاویہ کے بھائی کو بھی اس نے جان بوجھ کر مارا تھا۔ ویڈیو بیان ریکارڈ ہو چکا تھا۔ ارباز ملک تھانے پہنچا تو صحیح، لیکن بیٹے کے وہ اعتراف کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ قانون نے اپنا کام کیا، عدالت میں مقدمہ چلا۔ کامران کا اعتراف جرم اس کے گلے کا پھندا بن گیا۔ جج نے فیصلہ انصاف پر مبنی کیا۔ ملزم کامران کو دوہرے قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔ روحی جو کمرے عدالت میں پہنچی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں، ایک گہرے سکون کے تھے۔
اس کے ماں باپ کا خون رائے گا نہیں کیا تھا۔ اسی شام آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ زاویہ روحی کو لے کر شہر کے خاموش قبرستان میں اس کے والدین کی قبروں پر گیا۔ روحی قبروں کی مٹی پر گر سی گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما، بابا، آپ کے قاتل کو سزا مل گئی، لیکن آپ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ زاویہ نے آنکھیں بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ روحی، حوصلہ کرو، انہیں سکون مل گیا ہے، اب تمہیں بھی خود کو سنبھالنا ہوگا۔ روحی کا سر زاویہ کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ وہ روتے روتے نڈال ہو رہی تھی۔ زاویہ نے بڑی مشکل سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور گھر لایا۔ وہ بستر پر لیتے ہی سسکیاں لیتے ہوئے سو گئی۔ زاویہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا اور دل ہی دل میں عہد کرتا رہا کہ اب وہ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ اگلی صبح موسم خوشگوار تھا۔ زاویہ نے روحی کو تیار ہونے کا کہا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ گاڑی ساحل سمندر پر رہی۔ وہاں ایک خوبصورت سیٹ اپ لگا ہوا تھا، سفید پھولوں سے سجی ایک چھوٹی سی جگہ اور سمندر کی لہروں کا شور۔ زاویہ روحی کو لے کر وہاں گیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ روحی، اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں ماضی میں بہت تکلیفیں ملی، میری لاپرواہی اور بے رحمی نے تمہیں بہت دکھ دیا، لیکن اب تمہارے سکون کے لیے میں دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کروں گا۔ کیا تم مجھے معاف کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو گی؟ روحی کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، لیکن اس کی بات اس میں محبت کی جھلک تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے معاف کیا زاویہ، کیونکہ جو آپ نے میرے ماں باپ کے لیے کیا، اس نے میرے دل سے ہر شکایت مٹا دی ہے۔ زاویہ نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ سمندر کی لہریں ان کی نئی شروعات کی گواہ بن رہی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ چند ماہ بعد ہسپتال کے کوریڈور میں زاویہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، تبھی نرس نے آ کر خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو چاند سے بیٹے سے نوازا ہے۔ زاویہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے پورے ہسپتال کے عملے اور وہاں موجود مریضوں میں مٹھائی بانٹنا شروع کر دی۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں گیا۔ روحی بیڈ پر نیند دراز تھی، اس کی گود میں ایک ننھا سا وجود تھا۔ زاویہ نے آنکھیں بڑھ کر روحی کی پیشانی کو چوما اور پھر کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ شکریہ روحی، مجھے مکمل کرنے کے لیے شکریہ۔ زاویہ کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے ایک بار پھر روحی کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر اب بھی کوئی شکایت باقی ہے تو میں پھر سے معافی مانگتا ہوں۔ روحی مسکرائی، ایک مطمئن اور پرسکون مسکراہٹ۔ اس نے اپنا سر زاویہ کے سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اب کوئی شکایت نہیں زاویہ، اب صرف سکون ہے۔ یہ میرا گھر ہے اور آپ میری دنیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، جیسے قدرت بھی اس خوبصورت فیملی کی خوشیوں میں شریک ہو رہی ہو۔